میم کشمیر پہ اجلاس ہوا، کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، یہ کشمیر کمیٹی کا اجلاس تھا. اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ سے تھے لوگ، فارن منسٹری سے فارن سیکرٹری، اور پھر ڈیفینس منسٹری، نیشنل سیکیورٹی ڈویژن سے بھی تھے، اور پارلیمنٹیرین سینیٹر سے، اور انہوں نے مل کے مجھ سے اور ڈاکٹر گیلانی سے، ہم مقبوضہ کشمیر کی طرف سے بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. ہم نے ایڈوائز کیا اور سجیشنز بھی دیے ہیں 27 اکتوبر کے حوالے سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال کی ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ کی جائے کہ کس طرح اس کو نہ صرف انٹرنیشنلائز کیا جائے بلکہ نیشنلائز بھی پبلک کے اندر گراس روٹ کے اوپر کس طریقے سے اس کے اوپر بڑی سے بڑی ایکٹیویٹیز کی جائیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جلسے کرائے جائیں، ریلیز کرائی جائیں، موویز بنائی جائیں، اور پھر اس کے ساتھ یاسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آسیہ اندرابی صاحبہ کے ساتھ جتنے بھی کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہیں، ان کی آواز جو ہے انٹرنیشنل عدالتوں میں ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو رائٹس ہیں، جنیوا کنونشنز آن دی رائٹس آف پولیٹیکل پرزنرز، اس کے حوالے سے کیمپین باقاعدہ گلوبلی لانچ کرائی جائے. اور سب سے بڑھ کے کہ جو ہماری جو ڈیموگرافک چینجز ہو رہے ہیں اس کے اوپر انڈیا کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کوئی بھی چینجز نہیں کیے جا سکتے، وہ عدالت میں مسئلہ ہے، UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے انڈر یہ میٹر آتا ہے. تو جب تک یہ کشمیری ریپرزینٹیو جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جن کی فیملیز جو ہیں اٹیچڈ ہیں، ڈیوائڈ فیملیز، ان کو بھی ڈیلیگیشنز کا حصہ بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ کشمیری امپورٹ کیا